أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب تک خاکسار نے گزشتہ خطبات میں مرسلوں کی پہچان یا ان کی سچائی کے 6 قرآنی معیاروں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا قرآنی معیار یہ تھا کہ مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم گمراہی میں پڑی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسرا قرآنی معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ مرسلوں سے ہمیشہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور تمسخر ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، کوئی مرسل نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا قرآنی معیار جو ہے مرسلوں کی صداقت کا وہ یہ ہے کہ مرسلوں پر بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثریت قوم کی جو ہوتی ہے یا جماعت کی ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور چوتھا جو قرآنی معیار ہے وہ یہ ہے کہ سچا مامور من اللہ نہ صرف اپنے سے پہلے مامورین کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ان پر نازل ہونے والی وحی کی بھی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اسی طرح 5واں قرآنی جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ مرسلین اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے وجود میں غیر اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چھٹا جو قرآنی معیار ہے اس حوالہ سے وہ یہ ہے کہ مرسلین دنیا میں فساد عالم کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں یعنی بد امریوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں ماموروں کی سچائی کے 7ویں قرآنی معیار کا ذکر کروں گا۔ اس حوالے سے آپ سب پر واضح رہے کہ مرسلین کی پہچان کا 7واں یہ معیار یا مامورین کی سچائی کا یہ 7واں قرآنی معیار ہے کہ ان لوگوں کے دعویٰ سے پہلے یہ جو مدعی ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے
کھڑا ہوا جو شخص ہوتا ہے، اس مرسل کی زندگی پر کوئی شخص، اس کے دعوت سے پہلے کی زندگی پر کوئی شخص اس پر کوئی عیب نہیں لگا سکتا۔ دعوت سے پہلے بھی اس کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آئندہ زمانے میں بطور مرسل کھڑا کرنا ہے۔ اس کی ایک لا علمی کی زندگی ہوتی ہے اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنے لوگوں میں۔ اس کے باوجود جب اللہ اسے خبر دیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے دعوت سے پہلے کی زندگی بھی قوم میں، جماعت میں یا اپنے لوگوں میں گزاری ہوئی بے داغ ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس کی پہلی زندگی پر بھی کوئی داغ نہیں لگا سکتا۔ یہ ان کی سچائی کا، مرسلوں کی سچائی کا یا مامورین کی سچائی کا یہ 7واں معیار ہے، اور آج میں اسی پہ بات کروں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم سے کہہ دے، قُل لَا شَاءَ اللَّهُ مَا طَلَعْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون۔ تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس یعنی قرآنی وحی کی تلاوت تم پر نہ کرتا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر آگاہ نہ فرماتا، پس یقیناً میں اس یعنی رسالت سے پہلے ایک طویل عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے حوالہ سے امام ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولا ادراکم بہی کا میں نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرماتا۔ امام ابو شیخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اور نہ وہ تمہیں اس کا شعور دلاتا۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے ذکر کیا ہے فقد لبثت فیکم عمر من قبل کی تفسیر میں حضرت صدی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر کا ایک کثیر حصہ گزار چکا ہوں، نہ میں نے تم پر پڑھا اور نہ میں نے ذکر کیا۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقد لبثت فیکم عمر من قبل کے ضمن میں فرمایا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی سے قبل 40 برس گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال تک خواب دیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں وحی نازل فرمائی، اور 62 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ امام ابن ابی شیبہ، بخاری اور ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرے اور آپ کی جانب وحی کی جاتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس تک ہجرت فرما رہے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ امام احمد اور بہقی رحمہ اللہ نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر
مبارک کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل میں اور حضرت شعبی رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، پس 3 سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام متصل رہے، سو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دوسری چیزیں سکھاتے رہے۔ اس دوران قرآن نازل نہ ہوا، اور جب 3 برس گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی نبوت کے ساتھ منسلک ہوئے، اور پھر آپ کی زبان پر 20 برس تک قرآن کریم نازل ہوا، 10 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ طیبہ میں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40ویں سال کے شروع میں مبعوث فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور 10 برس تک مدینہ طیبہ میں، اور 60 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ سامعین کرام، مکے کے کفار کا بغض دیکھیے۔ قرآن سن کر کہنے لگے اسے تو بدل لا، بلکہ کوئی اور ہی لا، یعنی اس قرآن کو جو اللہ آپ پر نازل فرما رہا ہے اس کو بدل کر کو اپنے پاس سے بنا کر یا کوئی اور قرآن لے آ ہمارے سامنے نا۔ تو آنسم ان کو جواب میں فرماتے کہ یہ میری بس کی بات نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا کہا کہتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو قیامت کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ دیکھو اس بات کی دلیل یہ کیا کم ہے کہ میں ایک بے پڑھا لکھا شخص ہوں، تم لوگ استاد کلام ہو، لیکن پھر بھی اس کا معروضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے میں تم میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی تم نے اسے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو اسے باوجود دشمن اور کافر ہونے کے کہنا پڑا، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ نہیں، یہ ہے آپ کی صداقت جو دشمنوں کی زبان سے بھی بے ساختہ ظاہر ہوتی تھی۔ ہرقل نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ لوگوں کے معاملات میں تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لے۔ اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں شاہ حبش سے فرمایا تھا، ہم میں اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے ہم اس کی صداقت، امانت، نسب وغیرہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ نبوت سے پہلے ہم میں سے 40 سال گزار چکے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو صورت میں آیا ہے، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کیا شروع میں، سورت یونس کی آیت نمبر 17، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا ادراکم بہی، ادراکم درا یدری سے باب افعال اور غائب کا صیغہ ہے، فاعل اس کا اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ما تلاوتہ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ متکلم کا کیا ہے، لیکن یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفار کے مطالبے کی پہلی ٹکڑی کا جواب دلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس بات کا کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ۔ فرمایا کہ تم گمان کرتی ہو کہ میں نے یہ قرآن تمہارے سامنے اپنے شوق سے پیش کیا ہے؟
اور اس رنگ میں نے تم پر اپنی سیادت اور نبوت جمانی چاہیے ہے؟ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ میں نے اس بار گراں کا نہ کبھی ارمان کیا اور نہ اپنے شوق سے اس کو اٹھایا ہے۔ میں اس ذمہ داری کی گراں باریوں سے سب سے زیادہ بھاگنے والا رہا ہوں، لیکن مشیت الہی یہی ہوئی کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں۔ اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو نہ میں اس چیز کو تمہارے سامنے پیش کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو علام و انذار کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ اوپر والی بات کی ایسی سادہ اور مسکت دلیل ہے سامعین کرام کہ کوئی ایماندار آدمی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا کہ میں تم میں کوئی نو وارد آدمی نہیں ہوں کہ باہر سے نیا آیا ہوں جس کو تم جانتے نہیں ہو، جس کے ماضی و حاضر سے تم بے خبر ہو، بلکہ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ اس طویل مدت میں کب تم نے میری طرف سے کسی جھوٹ یا فریب کا تجربہ کیا ہے؟ کب تم نے میرے اندر سیادت اور امارت کی بو محسوس کی ہے؟ کب تم نے پایا ہے کہ میں اونچے اونچے خواب دیکھتا ہوں اور اپنی بڑائی کی دھونس جمانے کا شوق رکھتا ہوں؟ آدمی کا مزاج راتوں رات نہیں بنتا، اور نہ کردار سامعین کرام ایسی چیز ہے جو اتنی طویل باہمی معاشرت کے باوجود نگاہوں سے مخفی رہے۔ جس شخص نے خلق میں سے کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو، آخر وہ خالق پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے، تو اب میں راتوں رات برخود غلط، خود نما، لپاٹیا اور مفتری کیسے بن گیا؟ خدا کے بندو، عقل سے کام لو، انصاف سے غور کرو اور ضد و عناد میں اندھے نہ بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی زندگی شرف رسالت سے ممتاز ہونے سے پہلے بھی ایسی بے داغ ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں پاتے، اور یہ چیز ان کے دعویٰ کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سامعین کرام، اب خاکسار سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ارشادات آپ سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام، براہین احمدیہ، حصہ چہارم، صفحہ 483، طبع اول، اسی آیت کا ذکر فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے یہ برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 107 تا 112 پر سے دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی آیت کا ذکر کرتے ہوئے، انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی کبھی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افترا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں؟ یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا اور اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعاتی عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
سے قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہی حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا۔ اور کیوں کر یقین نہ کرے؟ وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے۔ برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے، کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیاوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا، بلکہ دعویٰ نبوت کرنے سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے سر پر بلا لیا۔ وطن سے نکالے گئے، قتل کے لیے تعقب کیے گئے، گھر اور اسباب تباہ اور برباد ہو گیا، بارہا زہر دی گئی، اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے، اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے، اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں ہے۔ اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا، کوئی عمارت نہ بنائی، کوئی بارگاہ تیار نہ ہوئی، کوئی سامان شاہانہ عیش و عشرت کا تجویز نہ کیا گیا، کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا، بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا، اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا۔ اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا واعظ کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اپنا مخالف بنا لیا، جو اپنے اور خیش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا، یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بدعمالیوں سے روکا، حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا، جس سے ان کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے، اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا گیا، کیونکہ جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا۔ آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرست سے ممانعت کی گئی اور مدار نجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی۔ اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی یہی تدبیر تھی کہ ہر فرقہ کو ایسی صاف اور دل آزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب نے مخالفت پر کمر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے، اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرہ بھی جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لیے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی، سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے۔ زمانہ سازی کے تدبیر تو یہ تھی کہ جیسا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا۔ اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی رہتے، بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزا سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے، کیونکہ وہ سب خیش اور اقارب اور حمیت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مانی منائی تھی، صرف تعلیم بت پرستی سے خوش ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یک لخت ہر ایک خیش و بیگانہ سے بگاڑ لینا
اور صرف توحید کو جو ان دنوں میں اس سے زیادہ دنیا کے لیے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے صدہا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں، بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا، مضبوط پکڑ لینا یہ کس مسلط دنیوی کا تقاضا تھا، اور جب کہ پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے، تو پھر اس بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی 9 مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت مارے نصیب ہوئیں، کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا؟ کیا دنیا کمانے کے لیے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر ایک کو کلمہ تلخ جو اس کی طبع اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا سنا کر سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا، اور کسی ایک آدھ قوم سے بھی پیبند نہ رکھا؟ جو لوگ تامے اور مکار ہوتے ہیں، کیا وہ ایسی ہی تدبیریں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں؟ جو لوگ کسی مکر سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ با یک بارگی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلا دیں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈالیں؟ وہ تو اپنا مطلب سادھنے کے لیے سب سے صلح کاری اختیار کرتے ہیں، اور ہر ایک فرقہ کو سچائی کا ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یک رنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے؟ خدا کی وحدانیت اور عظمت کا کب وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں؟ ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ ناحق خدا کے لیے دکھ اٹھاتے پھرے؟ وہ تو صیاد کی طرح وہی دام بچھاتے ہیں کہ جو شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے، اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو۔ نفاق ان کا پیشہ اور خوشامد ان کی سیرت ہوتی ہے۔ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور ساتھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں، اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی میر مجلس دن کو رات کہے تو چاند اور گیٹیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ؟ اور اپنی خوش باش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگا لینا انہیں کیا ضرورت؟ استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہیے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے، اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے، اور جو تو نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی، بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور سیند اور جنٹل مین ہوتا ہے، اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا نظر آوے اسی کو مکتی پانے والا اور سرگ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنا دیتے ہیں۔ لیکن واقعات ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجہ کی یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لیے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے، کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی، اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا، بلکہ تمام شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولا کا حکم بجا لائے، اور جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی، اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضعات خطرات، اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن، اور پھر کوئی ایسا
ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں۔ پس ذرا ایمانداری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں ایک دوسرا حوالہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور اسام تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 281 تا 283 اسی آیت کے حوالہ سے ان صفحات پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے، کیونکہ بد چال چلنوں سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خوبی بھی بدہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ کہہ دے کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے، پس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجہ کا امین اور راست باز ہوں۔ اب دیکھو کہ یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لیے ضروری ہیں، یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا، قرآن کریم نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجہ پر ثابت کی ہیں، اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے۔ اور اس جگہ میں اس شکر کی ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعہ سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجہ کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو، باوجود اس کے کہ وہ 40 برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرہ عیب گیری کر سکو۔ پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اور اطہر اور انفس خاندان میں سے ہے اور اس کی 40 برس کی زندگی جو تمہارے روبرو گزری گواہی دے رہی ہے، جو افطرا اور دروغ بانی اس کا کام نہیں ہے، تو پھر ان خوبیوں کے ساتھ جبکہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے شامل حال ہو رہی ہیں، اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے صادق ہونے میں کون سا شک باقی ہے؟ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے، یعنی حضور صاحب اب اپنے مخالفین اور مکذبین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے، چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 512 میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے، اور وہ یہ ہے، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افطرا اور دروغ نہیں ہے، اور خدا نے ناپاک کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افطرا اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنے لگا۔ سامعین کرام، اب خاکسار آپ سب احمدی بھائیوں سے کہتا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس یقیناً میں اپنے یعنی خاکسار اپنے میں بات کر رہا ہے، پس یقیناً میں اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان سے پہلے ایک طویل عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار دعویٰ سے پہلے اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال 1954 سے 1969 تک ڈاور میں رہا ہے، اور
یہ وہ ایام ہیں جب میں کوئی غار میں چھپ کر نہیں ڈابر میں بیٹھا رہا، بلکہ میں اس زمانے کا جو معروف کھیل تھا، گاؤں میں کرکٹ اور ہاکی نہیں کھیلا کرتے لوگ، ان کا مشہور اور معروف کھیل ہوتا ہے کبڈی، اور میں اپنے زمانے میں کبڈی کا بہترین کھلاڑی رہا ہوں، اور بہت میں نے کھیلا ہے، کبڈی کھیلی ہے۔ یہ 1954 سے 1969 کا یہ دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگ جا کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، جن لوگوں میں رہا ہوں، کھیلا ہوں، کھیلتا رہا ہوں، تو ان سے پوچھو جا کے میرے اخلاق اور میرے کردار کے متعلق۔ جانگلی لوگ ہیں ڈابر کی اکثریت جو ہے، تو ہم لوگ تو مہاجر پارٹیشن کے بعد ضلع لدھیانہ سے ادھر آئے، چک لوہڑ سے ادھر آئے، 14-15 گھر تھے ہمارے مہاجروں کے، ہمیں وہ لوگ جانگلی ہوتے تھے، ہم ان کو جانگلی کہتے تھے، وہ ہمیں مہاجر کہتے تھے، پناہ گیر۔ تو بہرحال وہ جانگلیوں کا شہر ہے، وہ تو جانگلی تو ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو یا بدکاریوں چوریوں کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں میں نے 1969 تک رہا ہوں، کھیلتا رہا ہوں، کبڈی کھیلتا رہا ہوں ان لڑکوں کے ساتھ۔ جا کے پوچھو ان سے میرے متعلق کہ عبدالغفار کا کیسا کردار رہا ہے تم میں، اور یہ کیسا آدمی، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اس کے بعد 1978 تک دارالصدر غربی حلقہ مسجد لطیف میں رہا ہوں۔ 1969 سے لے کر 1978 تک میں یہ دارالصدر جو ہے ربا کا محلہ ہے، دارالصدر غربی حلقہ مسجد لطیف میں رہا ہوں۔ وہاں پر آج بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت بچے ہوں گے، آپ جوان ہو چکے ہوں گے، وہاں پر میں رہا ہوں۔ اندر غار میں نہیں چھپ کے رہا، وہاں اسکول میں جاتا تھا، کالج میں جاتا تھا، وہاں پہ میں پڑھائی کرتا تھا، شہر میں پھرتا تھا۔ لوگ ظاہر ہے وہاں سے پوچھو جا کے، میرے ہمسایوں سے پوچھو جا کے کہ عبدالغفار ادھر یہاں پر 1969 سے لے کر 1978 تک رہا تھا، آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، وہ کیسے کردار کا، گفتار کا مالک ہے، انسان ہے۔ بعد ازاں 1978 سے 1980 تک میں کراچی میں رہا۔ وہاں پر بھی میں چھپ کے نہیں بیٹھا رہا کسی کمرے میں، کوشش کرتا رہوں کوئی مجھے پارٹ ٹائم جاب مل جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی جو ہے مکمل کر لوں۔ شوق تھا پڑھنے کا مجھے، لیکن بہرحال یہ قسمت میں یہ باتیں نہیں ہوئی، لیکن میں ڈھونڈتا ہی رہا وہاں پہ کام۔ کچھ واقعات میرے غلام مسی الزمان کی کتاب جو ہے اس کے مقدمے میں درج ہیں، وہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس زمانے کے واقعات ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں وہاں پر زیادہ تر عرصہ اورنگی ٹاؤن میں رہا تھا، کچھ عرصہ میں ناظم آباد میں بھی رہا ہوں، لیکن زیادہ تر اورنگی ٹاؤن میں رہا تھا۔ وہاں پر ایک 35-40 سال کی باتیں ہیں، میں بھول چکا ہوں وہ محلہ چھوٹا تھا کیا تھا اس کا نام۔ تو وہاں پہ میں رہا ہوں اور باہر پھرتا تھا، دوست تھے میرے، کام کی تلاش میں رہا ہوں۔ وہاں پر اس زمانے میں ایک شخص تھا، میں آج ان کا نام اب کو لے دیتا ہوں، وہ تھا عبدالواحد ورک، اس کا نام تھا۔ اس زمانے میں وہ کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا وہاں کراچی میں کسی شعبہ میں۔ باہر بڑی وہ عزت کرتے تھے میری، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، گاہے بگاہے ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ اگر وہ عبدالواحد ورک کراچی میں اب زندہ ہے تو آپ جائیں اس سے پوچھیں، وہ پڑھے لکھے انسان ہے، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہونا کوئی چھوٹا سا عہدہ نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھیں کہ عبدالغفار آپ کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ وہ میں کراچی میں رہا، میں عبدالواحد ورک کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے تھے، وہ کیسا لڑکا تھا، اس سے پوچھیں جا کے اس کا کردار اخلاق کیسا تھا۔ تو آپ کو چاہیے کہ تسلی کریں اپنی۔ اس سے علاوہ اس کے، اور پھر 1981 سے 31 جنوری 1984 تک احمدیہ ہاسٹل نیو مسلم لاہور میں رہا ہوں۔ بہت سارے لڑکے تھے میرے کلاس فیلو تھے، وہاں پہ ہم ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے، سارے ہی احمدی تھے، زیادہ تر ربے کے لڑکے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں لڑکوں سے، جناب جمبا صاحب آپ کے ساتھ 2-2.5 سال 2.5-3 سال ادھر رہا ہے دارالحمل میں، اس کا اخلاق اور کردار کیسا تھا، وہ کس طبیعت کا مالک تھا۔ یہی سامعین کرام دارالحمل میں 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر میرے مئو ذکی غلام میں مسیح و زماں ہونے کا انکشاف فرما دیا۔ حالانکہ یہ اپنا 10 دسمبر 1983 کی بات ہے، یہاں دارالحمل میں بھی مجھے اپنے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا کہ آئندہ زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، سادگی سے ایک فطری زندگی میں نے گزاری، ایک طالب علم کی زندگی گزاری، جس کو صرف علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، اس سے علاوہ میرے کوئی مقاصد نہیں تھے، نہ میں جانتا تھا۔
مذہب کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. احمدی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، ایک نیک انتہائی سلیم الفطرت ماں باپ کے گھر میں میری پیدائش ہوئی، اور وہ نیکیاں، وہ جو نیک فطرتی ہے ماں باپ کی طرف سے مجھے ملی، اور اسی کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری. آپ دارالحمد کے وہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، 2.5 سال پونے 3 سال کا یہ عرصہ، ان سے پوچھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، کہ یا عبدالغفار جمبا تم کے درمیان رہا ہے، یہ کیسا بندہ تھا؟ کیا یہ مذہب کی باتیں بھی کیا کرتا تھا؟ یا اور بہت سارے جو ہوتی ہیں چیزیں مذاہب کے بارے میں بحثیں یا جو بھی، یہ کیا کرتا تھا؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 دسمبر 1983 کے سجدہ میں جو کچھ ہوا، مجھ پر انکشاف ہوئی. اس سے پہلے تو میں بالکل امی انسان تھا، مذہب کی دنیا کا میں نہیں جانتا تھا. سامعین کرام، اس انکشاف کے بعد 1 فروری 1984 سے 10 ستمبر 1986 تک میں ربا میں دارالصدر میں رہا ہوں، اپنی وہی جگہ جہاں پر میں 1969 تک 1978 تک کراچی جانے سے پہلے میں رہا تھا. وہاں پہ ورچوئس گاڈ میں نے یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری میں نے لکھی تھی. تو آپ وہاں پر پوچھیں جا کے، جو لوگ ہیں سارے نعوذ باللہ من ذالک وہ اس دنیا سے نہیں چلے گئے، بہت سارے لوگ ابھی ہوں گے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور ان کے درمیان میں رہا ہوں میں. یہ نہیں کہ میں چھپ کے بیٹھا رہا ہوں اندر کمرے میں، باہر نکلتا تھا، کتاب خریدتا تھا، شاپنگ کرتا، ساری کام جو ایک انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے میں ہی کرتا رہا ہوں. ان سے پوچھے جا کے، تحقیق کریں اس عاجز کے متعلق. یہ ہے اصل کام جو تحقیق کا کام ہے، جس سے آپ کو سچائی کا پتہ لگ جائے گا کہ اب اس عبدالغفار جمبا کا دعویٰ سچا ہے یا کہ یہ ایک دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن آپ لوگ ادھر نہیں آتے اور تماشے کرتے پھر رہے ہو. لیکن اصل حقیقت جو ہے، جو سچائی ہے، اس کو ڈھونڈنے کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف آپ لوگ نہیں آ رہے. اور سامعین کرام، ستمبر 1986 کو خاکسار بحکم الہی جرمنی چلا آیا، اور میں تو آیا تھا جرمنی اور فرینکفرٹ کی طرف ہی جانے کا مقصد تھا. میں جاؤں وہاں پہ، میرے جو ریلیٹیوز تھے، تعلق والے لوگ تھے، وہ سارے ادھر ہی تھے. لیکن عجیب خدا کی قدرت ہے، تقدیر مجھے گھیر کے ادھر پہلے ہمبرگ لے کے آئی اور پھر ہمبرگ سے کیل لے کے آئی. یعنی میرا کیل میں آنا بھی اپنا کوئی چوائس نہیں ہے اس میں کہ میں خود آیا ہوں ادھر ہمبرگ اور کیل کی طرف، خدا لے کے آیا ہے مجھے. اور اسی شہر میں تقریباً 22 اکتوبر اب تک میں رہ رہا ہوں. تو ایک بچہ میرا چھوٹا تھا جب میں آیا تھا ادھر، وہ 40 دن کا تھا، اور 2 بچے میرے ادھر کیل میں پیدا ہوئے. تو تقریباً 30 سال کا یہ عرصہ ہے، 31 سال اس دفعہ ہو جائیں گے اکتوبر میں. تو یہ میں گزار چکا ہوں ادھر جرمنی میں اور کیل شہر میں. اور آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ستمبر 1986 سے لے کر اپنے کھلے عام دعویٰ 12 دسمبر 2003 تک، جب میرا دعویٰ آن ایئر ہوا ہے ویب سائٹ الغلام.com ذریعے، میں جرمنی کے شہر کیل میں احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان میں رہا ہوں. اب تو میں یہ جو ہے اپنا محمودی نظام، شیطانی نظام جو ہے، اس کے جو انہوں نے میرے متعلق اخراج اور مقاطعہ کر کے میرے اور میرے اہل و عیال کے ساتھ سخت بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یعنی شیب ابی طالب کی صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں 12 دسمبر 2003 سے لے کر آج تک. لیکن پہلے میں 17 سال ان لوگوں میں رہا ہوں، احمدیوں میں، غیر احمدیوں میں، سارے لوگ ادھر موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں، میری تحقیق کریں. 17 سال ہیں، 1-2 دن کی بات نہیں میں کہہ رہا. جیسے کہ ابھی میں حضور سم کا حوالہ پڑھ چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہوتے ہیں، یہ گفتار جو ہوتی ہیں، دنوں میں نہیں بلتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنی پورا ایک بد کردار انسان ہے، وہ اچانک کوئی جھوٹا دعویٰ منوانے کے لیے لوگوں کو ایک شریف بن کر دکھانا شروع کر دے. ایسی نہیں ہوتی یہ چیز. تو 17 سال میں ان لوگوں میں رہا ہوں، احمدیوں میں بھی، غیر احمدیوں میں. سارے میرے مخالف ہیں احمدی، یہ جو قادیانی ہیں. میرے ساتھ ان کا کوئی بول چال نہیں ہے، حالانکہ میں ان کا امام ہوں، صاحب کا صدر ہوں یہاں کا. تو میرے دعوے سے پہلے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ جب تک میرے پاس مجھے مل نہیں لیتے تھے، ان کو آرام نہیں ملتا تھا. تو اب یہ میرا ساتھ بات کرنے کے لیے روادار نہیں، وہ سارے شیطانی نظام جو وہ دیا اس کی یہ کرتوتیں ہیں جن کی وہ فالو کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، کسی سچے انسان کو، کسی صادق کو اس قسم کے شیطانی نظاموں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے، منوانے کے لیے، اس کے وہ صادق انسان شیطانی نظام بناتا پھرے. محمد عربی وسلم نے کوئی ایسے شیطانی نظام نہیں بنائے تھے. یہ ابو جہل کے شیطانی نظام تھے وہاں پہ، جس نے عاصم اور آپ کے اہل و عیال کو شیب ابی طالب میں ڈالا.
مرزا غلام احمد صاحب کو کسی قسم کے شیطانوں نظاموں کی ضرورت نہیں پڑی اپنے دلائل کو، اپنی صداقت کو منوانے کے لیے، بلکہ آپ کے پاس قطعی دلائل تھے۔ ایسے ہی مجھے بھی کسی قسم کے نظاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس میری سچائی کے دلائل اور قطعی براہین ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس قسم کے نظام بناتا پھروں؟ صادق جو ہوتے ہیں، اللہ کے مرسل جو ہوتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر دکانیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا دنیاوی دھندا بنا لیتے ہیں مذہب کو، ان لوگوں کو اپنے دھندے کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار جو مذہب کے نام پر بنایا ہوتا ہے، اس کاروبار کی حفاظت کے لیے اس قسم کے معمودی شیطانی نظام جیسے نظاموں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ کرتے ہیں، یہ لوگ کام کرتے ہیں اس قسم کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی شر سے اس عاجز کو بھی، میرے اہل و عیال کو بھی، اور میری دیگر جو ممبران جماعت احمدیہ صاحب پسند ہیں ان کو بھی بچائے۔ خاکسار افراد جماعت احمدیہ اور دیگر عوام الناس کو دعوت عام دیتا ہے سامعین کرام کہ تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ جہاں جہاں میں رہا ہوں، آپ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ میں نعوذ باللہ ایک بد فطرت انسان ہوں یا کہ ایک نیک فطرت انسان ہوں۔ سامعین کرام، مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، میں ایک انسان ہوں، مٹی کا بنا ہوا ہوں، اور ایک والدین کے گھر پیدا ہوا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈھونڈنے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو میری زندگی میں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کس مقام و مرتبہ پر کھڑا کرنا ہے، یہ اس کو علم تھا۔ اس نے مجھے اس قسم کی زندگی دی، میں اس قسم کے راستوں پر گزرا ہوں کہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی نے اگر میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ بھی کرنا چاہے تو اللہ نے میری حفاظت کر لی اس سے۔ اور ان واقعات کا مجھے نہیں پتا تھا پہلی زندگی میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن 10 دسمبر 1983 میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے پتہ لگا بھی اوہو یہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ تبھی کوئی بھی برائی مجھ پر حملہ کر کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کا ہاتھ تھا میرے ساتھ۔ تو صادقوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کیا کرتا ہے، جن لوگوں کو بطور معمور کھڑا کرنا ہو یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مرسل بنانا ہو دنیا کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان کے دعوے سے پہلے بھی، جب کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں معمور بنانے والا ہے یا ہم مرسل بننے والے، ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح کی برائیوں سے ان کو بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ تو کر ہی نہیں رہے ہوتے بیچارے، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ تو لا علم ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا میں احمدی اور غیر احمدی مسلمانوں سے یہ نہ کہوں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سامنے کا چند ماہ کا ایک میں واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چند ماہ کی بات ہے اور یہ بھی اس عاجز کی صداقت پر گواہی ہے۔ ایک اسی آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے شروع میں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 جو ہے، اسی کے حوالے سے اس قسم کا واقعہ ہوا ہے ادھر کیل میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں سنا دوں، یہ تازہ واقعہ ہے اور جس سے اس عاجز کی صداقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان، سچائی اور تقویٰ ہے، جو لوگ گند سے بھرے ہوئے ہوں، جن کا تقویٰ، صداقت، سچائی، ایمان سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہو، ان کے لیے یہ سب چیزیں بیکار ہیں، وہ ان پر توجہ ہی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ سے دھتکار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جاؤ دنیا کے پر گند پہ منہ مارو، کماؤ دنیا، پھر آنا تو میرے پاس ہے نا، میں پھر پوچھوں گا آپ سے۔ اس قسم کے لوگوں کو اس قسم کے واقعات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہاں، وہ لوگ جن میں صداقت ہے، خود صداقت ہے، سچائی ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، ایسے لوگ اس قسم کے واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے سامعین کرام کہ مارچ 2017 کے آخر اور اپریل 2017 کے شروع کا یہ واقعہ جو سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں بیان فرمودہ قرآن کریم کے مامور من اللہ کی صداقت کا جو معیار پیش کرتا ہے، مامورین کی صداقت کا یہ قرآنی معیار خاکسار کی صداقت پر ایک قطعی دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ جو اب میں سناؤں گا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند ماہ پہلے مجھے کچھ چند کتابوں کی ضرورت پڑی، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو پڑھوں۔
میرے لیے میرے موضوع سے متعلقہ انٹرسٹنگ کتابیں تھیں، تو وہ کتابیں پاکستان سے ملنی تھی. میں بڑا مسئلہ تھا، میں کیسے جا کے خرید لوں جا کے، کیونکہ میں تو ادھر جرمنی میں ہوں. تو ہمارے ایک عزیز تھے، میں نے ان کو لکھ کر بھیج دیا کہ یہ کتابیں ہیں، اگر آپ مہربانی تھوڑا سا وقت نکال کر یہ خرید کر مجھے بھیج دیں، پارسل کر دیں، یا جس طرح بھی میرے بھیج دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو اس جو عزیز ہے اس کا میں نام نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ یہ جو محمودی شیطانی نظام ہے تو ہر انسان اپنی عزت لے کے بھاگتا پھر رہا ہے اس کے آگے، کیونکہ مجھے میں نہ اس کی زد میں آ جاؤں. اس لیے میں اس عزیز کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے نام کا پہلا جو حرف ہے وہ تے ہے. تے نہیں توئے ہیں. تو میں نے اس کو لکھا تو اس نے یہ کتابیں ساری خرید لیں. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لاہور سے خرید کر میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ یا بے شک بذریعہ ڈاک بھیج دینا اور یا کسی کے ہاتھ بھیج دینا. عجیب اتفاق ہے کہ ان دنوں اس کی کوئی قریبی رشتہ دار خاتون وہ ادھر جرمنی آنا چاہتی تھی، بلکہ کیل آنا چاہتی تھی، وہ کیل کی ہی رہائشی تھی. اس خاتون جو اس کی قریبی رشتہ دار تھی اس کے نام کا پہلا حرف ہے این. میں اس کا نام نہیں بتاتا اسی وجہ سے، کیونکہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے محمودی شیطان سے. ہاں یہ جو لوگ ہیں میں احتیاطاً ان کا نام نہیں لے رہا، بلکہ ان کے ناموں کا پہلا حرف لے رہا ہوں، تاکہ شیطانی نظام محمودی جو ہے اس کی زد میں یہ لوگ نہ بیچارے غریب آ جائیں. تو اس خاتون کا نام کا پہلا حرف جو این ہے وہ کتب اس کو کتاب میں دے دیں. وہ اس میرے عزیز نے جس کے نام کا پہلا حرف توئے ہے، تو وہ کتابیں ادھر کیل لے آئی. عزیزی این کی ایک اور بہن جس کے نام کا پہلا حرف بے ہے، یہ دونوں کیل میں رہتی ہیں، لیکن ان کا میں واقف نہیں ہوں، کیونکہ میں تو 14 سال سے اخراج اور مقاطعے کی سزائیں بھگت رہا ہوں. میں تو شیب ابی طالب میں کیل میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے بچے بھی. تو میرا اگر کوئی جماعت میں کئی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، جماعتی احمدیہ جو کیل ہے اس میں نئے لوگ آئے ہوں گے، میں ان کا واقف نہیں ہوں. بہرحال جس زمانے میں میں صدر تھا یا کام کرتا تھا جماعت کو، اس زمانے میں نے نہیں ان کے متعلق سنا تھا، بعد میں کئی آئی ہیں. تو یہ دونوں کیل میں رہتی ہیں، لیکن میں ان کا واقف نہیں ہوں، کیونکہ میں اور میرے اہل و عیال تو عرصہ 14 سال سے شامعین کرام محمودی شیطانی نظام کی وجہ سے کیل میں ایک قسم کی شیب ابی طالب میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. عزیزی این جو ہے نے خاکسار کو کتب پہنچانے کے لیے فون کیا، اور اس طرح یہ کتابیں میرے تک پہنچ گئیں. میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں. اس دوران خاکسار کو این اور اس کی بہن بے کو اپنے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح الزماں کے بارے میں اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موت کی حقیقت اور جماعتی احمدیہ قادیان کی موجودہ حالت کے متعلق کچھ گفتگو یا تبلیغ کرنے کا خاکسار کو موقع مل گیا. میں نے ان کو تفصیل سے بتایا اپنے دعوے کے متعلق میرا دعویٰ کیا ہے اور میں کس طرح سچا ہوں، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسیح موت کس طرح جھوٹا ہے. یہ ساری تفصیل میں نے ان کو بتا دی. اور جماعتی احمدیہ قادیان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ حال ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں، دجل ہیں، فریب ہیں، وہ سارے میں نے ان کے گوشت گزار دیے. عزیزی بے کے خامند کے نام کا پہلا حرف نون ہے. یعنی اب میں آتا ہوں، وہ جو ایک بہن ہے جس کے نام کا پہلا حرف بے ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کا خامند بھی ادھر کیل میں ہے. اس کے خامند کے نام کا پہلا حرف نون ہے. وہ یعنی نون صاحب خاکسار سے بھی پہلے کا کیل جرمنی میں رہ رہا ہے. وہ مجھ سے بھی پہلے کا ادھر کیل میں جرمنی میں رہتا ہے. میں تو 86 میں آیا ہوں، وہ مجھ سے بھی پہلے کا رہ رہا ہے. وہ جو ہے پہلی اس کی شادی جرمن کسی عورت سے ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کیونکہ ہماری واقفیت نہیں زیادہ، ہم ملنے جلنے والے نہیں. ان کا اور ماحول ہے، میرا اپنا اور ماحول ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کسی جرمن خاتون سے شادی شدہ ہیں، اس کے بچے ہیں. یہ جب میں آیا تھا اسی وقت کی اس کی شادی ہوئی تھی. میں صرف 1999 میں ایک شادی کے فنکشن میں ان سے ملا تھا. ان کا کہ عزیز اور بھی ہیں، نون صاحب کے اور بھی عزیز ہیں ادھر کیل میں، جماعتی احمدیہ کے وہ ممبران ہیں، ان سے میرا تعلق رہا ہے. اور اس کے کسی عزیز کی شادی کے فنکشن میں 1999 میں میرا ان سے دعا سلام ہوئی تھی. اتنا میں اس کو جانتا ہوں. نون پیدائشی احمدیہ ہے، یاد رکھیں یہ لوگ یہ باتیں، لیکن اس کا مذہب سے یا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. جب سے میں ادھر آیا ہوا ہوں
میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ جماعتی فنکشنوں میں یا کچھ جمعہ میں، حالانکہ میں ہی زیادہ تر میں اماموں سے لاتا رہا ہوں، نہ کسی عید کے فنکشن میں نہ کسی جمعہ، میں نے اب تک کبھی اس کو نہیں دیکھا. اسی شادی کے فنکشن میں نے اس کو دیکھا تھا. اور جب میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی جمعہ میں، کسی عید کی نماز میں یا کسی جماعتی اجلاس میں، فنکشن میں، تو میں اگر اس کے متعلق یہ کہوں کہ وہ ایک قسم کا لادین ٹائپ انسان ہے، یعنی اس کا کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے اس کو دین اگر ہوگا تو وہ جانتا ہوگا، اس کے دل میں ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتہ. بہرحال احمدیت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، نہ میرے فرقہ سے، نہ جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ یا لاہوری، کسی سے تعلق نہیں ہے. وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنا کام ہے، اس کے دنیا داری ہے ان کی. تو سامعین کرام، میرے دعوے کے متعلق عزیزی بے نے سن کر اپنے خاوند کو یہ سب کچھ بتایا کہ میں نے عبدالغفار جمبا کا دعویٰ سنا ہے ان کی زبانی، تو یہ بندہ تو سچا لگتا ہے. اور اس نے، عزیزی بے نے یہ بھی کہا اپنے خاوند نون کو کہ ہمارے خلیفے وغیرہ سارے خلیفوں کی بجائے ملوک ہیں، اور اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کی جو تصویریں ہم نے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو کوڑے کرکٹ کے ڈبے میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ یہ تصویریں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو گھروں میں لگائیں. یعنی عزیزی بے پر میرے دعویٰ کے متعلق جب میں نے باتیں بتائیں تبلیغ کی، ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سمجھ گئیں کہ حقیقت کیا ہے. تو وہ جو تصویریں لگی ہوتی ہیں گھروں میں خلفاء وغیرہ کی، تو اس نے اپنے خاوند کو بتایا نون کو کہ میں دل چاہتا ہے کہ ان تصویروں کو اتار کے کوڑے کرکٹ کے ڈبے میں پھینک دوں، کیونکہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو گھروں میں دیواروں پر لگایا جائے. اس کے خاوند نون نے کہا، یہ باتیں سن کر اپنی بیوی کی، بے کی، اس کے خاوند نے کہا کہ مجھے مذہب کا زیادہ علم نہیں ہے. کیونکہ باقی یہ تو بات سچ ہے، اس کو جانتے نہیں مذہب، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں مذہب کی دنیا میں، یعنی احمدیوں میں تو دیکھا ہی نہیں اس کو. تو وہ کہتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، سنیے سامعین کرام، یہ بات سننے والی ہے ایک ایسے انسان کی جو نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا طرفدار ہے، نہ کوئی میری جماعت کا بندہ ہے، نہ کوئی جماعت قادیان سے کوئی اس کی دلچسپی ہے، نہ کسی لاہوریوں سے دلچسپی ہے، نہ کسی اور مذہب سے اس کو کوئی دلچسپی ہے. ٹوٹلی ایک لا دین سیکولر آدمی ہے. وہ بندہ کیا میرے متعلق کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنی بیوی کی باتیں سن کر کہ مجھے مذہب کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عبدالغفار جمبا ہمارے کیل شہر کا شریف ترین انسان ہے. آج عزیزی بے بھی ادھر کیل میں ہے، اس کی بہن عین بھی ادھر کیل میں ہے، اور یہ ان کا خامد عزیزی بے کا نون جو ہے وہ بھی کیل میں ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ عرصہ جرمنی میں رہ رہا ہے. یہ سب باتیں ہیں، میں نہ اس کا رشتہ دار ہوں، نہ کوئی دوست ہوں، نہ کوئی مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ میرا مخالف، نہ قادیانیوں کا مخالف، نہ لاہوریوں کا مخالف، نہ عیسائیوں، کسی کا بھی مخالف نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. اس انسان کا اس عاجز کے متعلق یہ بیان ہے اپنی بیوی کو میرے متعلق، جب اس نے بتایا اس کی بیوی نے کہ میں نے عبدالغفار جمبا کی باتیں سنی ہیں، یہ تو خلفاء سب جھوٹے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ان کی تصویریں گھر میں لگائی ہیں، یہ تو کوڑے کرکٹ میں پھینکنے والے یہ تصویریں ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے مذہب کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عبدالغفار جمبا ہمارے کیل شہر کا شریف ترین انسان ہے. اب تم خود غور کرو کہ اللہ تعالیٰ مامورین یا مرسل کیسے لوگوں کو بنایا کرتا ہے؟ شریفوں کو بنایا کرتا ہے یا بدکاروں کو بنایا کرتا ہے؟ چوروں کو بنایا کرتا ہے؟ چندے جو لوٹنے والے لوگ ہوں، مذہب کے نام پر دولت اکٹھی کرنے والے ہوں، ان کو کیا خدا تعالیٰ مسلم ملک بنایا کرتا ہے؟ کہ یا جو شرفا ہوتے ہیں، نیک ہوں، تقویٰ پر چلنے والے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کیا کرتا ہے. اپنی اس قسم کی رحمتیں جو ہیں، برکتیں ہیں، جو فضل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیا کرتا ہے. یہ خود آپ فیصلہ کر لیں. یہ میں اس انسان کا میں نام نہیں لیتا کسی کا کہ کہیں محمودی شیطان کے چنگل کی اس کی زد میں نہ یہ لوگ آ جائیں. میں ان کے ناموں کے پہلے حرف پڑھے ہیں، بتائے ہیں، اور یہ لوگ کیل میں موجود ہیں. اگر کوئی چاہے اس کی تسلی کرنا، انشاءاللہ میں کیل میں موجود ہوں. اگر کوئی چاہے گا تو میں انشاءاللہ ثبوت دے دوں گا آپ کو. یہ مانیں گے یہ باتیں کہ ہاں ہم یہی کہ نون کہے گا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں نے وہ بھی کہے گا میں سچ کہی ہے، اور عزیزی بے بھی کہے گی کہ یہ باتیں میں نے کہی ہوئی ہیں.
تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ دیکھو، کوئی غور کرو، فکر کرو اپنی یہ 4 روزہ زندگی ہے، انسان کو آخر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہونا ہے آگے جا کے. اگر کسی وقت دنیا میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھڑا ہو کہ میں جو خدا نے کھڑا کیا ہے، تو یہ بڑی فکر والی بات ہے لوگوں کے لیے کہ یہ اب کیا کیا جائے. لوگوں کو چاہیے کہ فکر کریں، اپنا فکر کریں، اور اگر وہ بندہ سچا ہے تحقیق کریں. حق ہے لوگوں کا، تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ وہ بندہ سچا ہے تو اس کی غلامی میں آنا ہی ان کی فلاح ہے. اسی میں ان کو اللہ کی رضا ملے گی اور اسی سے ان کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سامعین کرام، محمودی قبرستان کے بجوؤں اور جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور آپ سب اب بتائیں کہ مرسل اور معمور من اللہ کی صداقت کا قرآنی معیار فقط لبثت فیکم عمر من قبل افلا تعقلون. کیا یہ قرآنی معیار جو ہے عاصم کے لیے اللہ نے دنیا کے آگے پیش کیا تھا، کیا یہ قرآنی معیار جو ہے صداقت کا خاکسار میں اس وقت موجودہ پورا نہیں ہو رہا؟ کیا یہ گواہیاں نہیں ہیں لوگوں کی؟ اے احمدی بھائیوں، میں ان محمودی بجوں کو بھی کہتا ہوں، یہ جو قبرستانی بجوں ہیں، کہ جناب اپنے مرزا مسعود صاحب کو کہو کہ جناب اس مسئلہ کا حل ہونا چاہیے. اگر یہ بندہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں جھوٹا تو میدان میں نکلو، اس کو جھوٹا ثابت کرو. اور وہ تو خود کہہ رہا ہے بیچارہ. اگر کوئی جماعت احمدیہ قادیان کا خلیفہ یا مولوی مجھے میرے دعوے میں کوئی غلطی ثابت کر دے تو میں اپنے دعوے کے حوالہ سے نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں، کیونکہ میں اللہ کی رضا چاہنے والا بندہ ہوں. مجھے کسی نمود و نمائش کی، کسی شہرتوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں حضرت مرزا صاحب وسلم کے بھی عاصم کے حوالے سے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے وہ تو پیچھے نہیں ہٹا کرتے، وہ تو پابند ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے. تو میں آپ لوگوں کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم مرزا مسرور صاحب کو کھڑا کرو کہ وہ میدان میں نکل کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سچائی، ان کے دعوے کی سچائی میرے آگے پیش کریں اور میرے دعوے کی خامیاں جو ہیں، غلطیاں مجھ پر ظاہر کر دیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مرزا مسرور احمد صاحب کبھی بھی ایک صادق کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا. ایک صادق کا مقابلہ کرنا سامعین کرام عملاً موت کو دعوت دینا ہوتا ہے. آپ کے اس نام نہاد جھوٹے خلیفے مرزا مسرور احمد کو عبدالغفار جمبا کی شکل میں اب اپنی موت نظر آ رہی ہے. لہٰذا یہ فریبی شخص میرا نعوذ باللہ جھوٹ اگر اس کی نظر میں کوئی ہے کھولنے کے لیے، یہ کبھی میدان میں نہیں آئے گا. لیکن میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب میرا قادر اور ذوالجلال خدا اپنے کام دکھانے والا ہے اور ان کی فریب اور دجل اور بلائے دمشق کو نگلنے والا ہے. اب تم بڑی جلدی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا 16 نومبر 1898 کا یہ الہام پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ تعالی. انی مال غفار عتیق بغدتن، میں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت، حوصلہ اور طاقت دے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے اس شیطانی نظام جو ہے اسے. لیکن آپ سب اللہ تعالیٰ کی سنت کو یاد رکھنا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا. سامعین کرام، حضور صاحب نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بطور معمور چن لیا اور آپ پر الہام اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو جب حضور صاحب نے اپنے سچے خدا کو پا لیا تو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کے پانے کے بعد پھر کیا ہوا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے ملا وہ دلبر دشمن ہے میرے گھر گھر. ایسی آج میری بھی کیفیت ہے. جب سے ملا وہ دلبر دشمن ہے میرے گھر گھر، دل ہو گئے ہیں پتھر قدر و قضا یہی ہے. محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بطور شکر خدا بندی 1 صدی قبل یہ فرمایا تھا سامعین کرام، اور آج میں بھی شکر خدا بندی کے طور پر یہی کہتا ہوں. تیرے احسان میرے سر پہ ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے.
گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔